تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں خود غرض آتما پارٹ 1۔ منزہ، کل خالہ راشدہ آ رہی ہیں۔ صبح آفس میں فون آیا تھا ان کا، تم ماسی راہیلہ کے ساتھ مل کر صفائی وغیرہ کروا لینا۔ انس نے بتایا، آپ سے پہلے انہوں نے مجھے فون کر دیا تھا اور میں صبح سے سب کچھ کروا رہی ہوں۔ منزہ نے ہنس کر بتایا۔ تو پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ وہ اس لیے کیونکہ خالہ نے مجھے منع کیا تھا۔ پر وہ کیوں؟ وہ تو خالہ کو پتا ہوگا، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے ناراض ہونے کی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں خالہ کو لینے ایئرپورٹ جائیں، انس نے اپنی بیوی سے کہا۔ ہم دونوں بھی جائیں گے پاپا، پاس بیٹھے ہادی اور جہانگیر نے انس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کے اسکول؟ پاپا کل تو سنڈے ہے نا، ہادیہ نے مسکرا کر کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اوہ اچھا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، ہم بھی چلیں گے۔ اوکے بچوں، تم بھی چلے جانا، منزہ نے کہا تو وہ خوشی خوشی بھاگ گئے۔ انس، آپ سے کل سیف الماری کا کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ او ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ ہم سیکنڈ ہینڈ الماری لے لیتے ہیں فرنیچر مارکیٹ سے، اگر تم کہو تو۔ بالکل لے لیں، لیکن ٹھیک ہو اور صاف ستھری ہو۔ اچھا ایسا کرو منزہ، تم شام کو میرے ساتھ چلو اور فرنیچر مارٹ سے جیسی چاہو لے لو۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، منزہ نے کہا اور بات سمیٹ دی۔ شام کو وہ دونوں گاڑی میں رواں دواں تھے۔ پرانی الماری دراصل چھوٹے جہانگیر نے کسی بات سے ناراض ہو کر غصے میں آ کر سیٹ سے اس کے پاؤں پر زوردار ضرب ماری تھی، جس کی وجہ سے الماری کا پاؤں ٹوٹ گیا اور وہ الماری دھڑام سے نیچے آ گری۔ اس کا سامنے کا شیشہ چکنا چور ہو گیا اور آگے کے دونوں ہینڈلز ٹوٹ گئے اور جگہ جگہ بدنما داغ بن گئے۔ منزہ نے اس الماری کو اسٹور روم میں منتقل کیا اور نئی الماری کی فرمائش انس سے کر دی، جس پر اس نے لبیک کہا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا۔ اب وہ دونوں فرنیچر مارٹ پہنچ چکے تھے۔ انس نے ہولے سے فرنیچر مارٹ کا ڈور کھولا، جس سے پہلے منزہ اندر داخل ہوئی اور پھر وہ خود۔ وہاں پر بہت سی الماریاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ سیکنڈ ہینڈ تھیں اور کچھ نئی تھیں۔ منزہ نے کچھ سوچو بچار کر کے ایک نہایت ہی خوبصورت الماری منتخب کی۔ یہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی الماری تھی، جس پر بھورے سلور اور بلو کلر سے پینٹ کیا ہوا تھا اور کٹائی میں گول لگ رہی تھی۔ انس نے منزہ کے کہنے کے مطابق اسی الماری کا آرڈر کیا اور باہر آ گیا۔ اس کے بعد منزہ نے بازار سے چند کچھ اور ضروری چیزیں لیں اور گھر آ گئے۔ گھر پہنچے تو الماری ان کے گھر پہنچ چکی تھی۔ انس نے جلدی سے منزہ کے ساتھ روم میں سیٹ کی اور دھڑام سے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ منزہ پہننے والے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ انس، الماری پیاری ہے نا؟ منزہ نے اس کو مخاطب کیا جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اور قیمت بھی، انس نے آنکھیں بند کیے ہوئے جواب دیا۔ واقعی الماری کی شیٹ تو کافی مہنگی لگتی ہے نا؟ بالکل۔ ویسے حیرانی والی بات ہے انس، ہاں یار میں تو خود حیران ہوں کہ اتنی اچھی لکڑی کی بنی ہوئی پائیدار الماری اتنی مناسب قیمت میں مل گئی۔ واقعی، چلو اچھا ہے، جیسی بھی ہے ہمیں مل گئی اور دیکھو تمہاری پرابلم سالو ہو چکی ہے، انس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب یہ دیکھیں پھیلاوا سمیٹا ہے تو اچھا بھی لگ رہا ہے۔ بالکل، چلو اسی بات پر ایک اسٹرانگ سی کافی پلا دو، انس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کے اس کے روبرو آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تو وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خالہ راشدہ کے آنے سے گھر میں چہل پہل ہو گئی تھی۔ خالہ راشدہ لندن میں مقیم تھیں، پڑھی لکھی تھیں، کسی کمپنی میں جاب بھی کرتی تھیں۔ خالو اور خالہ کی لو میرج تھی۔ خالو کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اکیلے کسی کام کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے اور شاپنگ مال میں خالہ کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ ان کے 4 بچے تھے، بڑی بیٹی صفیہ تھی، اس سے چھوٹا وقار، اس سے چھوٹی مومنہ اور سب سے چھوٹی مونا تھی۔ وہ سبھی آئے ہوئے تھے۔ انس اور منزہ بھی دونوں ہی ماں باپ کی نعمت سے محروم تھے۔ ان کی دنیا میں صرف خالہ اور خالو ہی تھے جو ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔
सब बच्चे खेल कूद कर रहे थे। जहांगीर और हादिया भी स्कूल नहीं गए थे। वो सब दूसरे रूम में हंस खेल रहे थे। खाला, खालू क्यों नहीं आए? वो बेटा, आज उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, इसलिए वो नहीं आ सके। आजकल उनकी मसरूफियात भी तो बहुत हैं। कह रहे थे कि तुम बच्चों के साथ चली जाओ, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। ठीक है, पर शुक्र है खाला आप तो आई। मुनज़्ज़ा ने लाड से उनके गले में बाहें डालते हुए कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। और पता है खाला, आज आप पूरे 5 साल बाद आई हैं। अनस ने गिन कर बताया। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे बच्चे मुझे इतना याद करते हैं तो मैं आने में कभी देर ना लगाती। आपके अलावा तो हमारा इस दुनिया में है ही कौन खाला जिसको हम याद करें। आप हैं तो याद भी तो आप ही को करेंगे ना। अनस की आंखों में नमी थी। तो फिर खाला ने आगे बढ़कर दोनों को अपने साथ लगा लिया। मेरे बच्चे, उन्होंने प्यार से अनस के सर पर बोसा दिया। एक चीख की आवाज पर वो तीनों चौंक गए। आवाज बच्चों में से किसी की थी। मोमिना रो रही थी। क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? मुनज़्ज़ा ने घबरा कर पूछा। मम्मा वो ना, जहांगीर ने कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुनज़्ज़ा आपी, वो हम यहाँ खेल रहे थे कि मोमिना ने गलती से अलमारी पर टांग मार दी, तो ये कहकर सफ़िया ने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, तो इस बात पर सब लोग चीख पड़े। मुनज़्ज़ा ने हंसकर पूरी बात की तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर एक हाथ अलमारी से निकला और उसने मोमिना के मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर वो हाथ वापस चला गया। उसने अपनी बात मुकम्मल की तो जवाब में अनस और मुनज़्ज़ा का कहकहा जानदार था। सब बच्चे हैरत से उन दोनों को देखने लगे। व्हाट अ जोक। बच्चों, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप लोग, अनस ने हंसकर कहा। अनस भाई, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में ऐसा हुआ है, मोमिना ने गाल पर हाथ रखते हुए खफकी से कहा। तो मुनज़्ज़ा ने संजीदगी से अनस की तरफ देखा और अरमाली खोल दी। लेकिन शरारती बच्चों, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुनज़्ज़ा ने कहा तो बच्चे हैरत से देखने लगे। मुनज़्ज़ा आपी, आप हम सबका यकीन करें, हम सब ने यहाँ, वकार ने भी अब बात में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वकार, पागल हो गए हो या फिर मुझे पागल करने का इरादा है? मुनज़्ज़ा ने मजाकन कहा तो वो सभी सहमे हुए थे। अच्छा चलो मान लिया कि यहाँ कोई था, पर अब कहाँ गया जिसने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा था? अनस ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। अनस भाई, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? सफिया ने चिढ़कर कहा। चलो भाई, मान ली तुम्हारी बात, अब तो खुश हो ना तुम लोग, मुनज़्ज़ा ने कहा। ऐसा करते हैं कि बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे, इस तरह तुम सबका मूड फ्रेश होगा और ऐसी बातें करना बंद करो आप, अनस ने सबसे कहा। ठीक है, सबने पुरजोश होकर कहा और बाहर को चल पड़े। तुम भी चलो, अनस ने मुनज़्ज़ा को कहा। नहीं यार, खाला घर में अकेली होंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पार्सल करवा लूँगा। ठीक है अनस, उसने कहा तो अनस ने उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया और बाहर को चल दिया और वो भी मुस्कुरा दी। तुम भी चली जाती बेटा, खाला राशिदा ने मुनज़्ज़ा से कहा। नहीं खाला, मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चली जाती। लो जी, मुझे क्या होना था घर बैठे बैठे, थोड़ी सी देर के लिए ही तो तुम जा रहे थे, चली जाती तुम भी। अच्छा ठीक है, हम उन लोगों के आने तक रेस्ट करते हैं खाला, और फिर आने पर आइसक्रीम खाएंगे। आज शाम को तो खालू भी आ जाएंगे ना, मुनज़्ज़ा ने कहा और उनके पहलू में लेट गई तो वो भी सो गई। एसी के चलने से रूम में हल्की सी खुनकी थी। वो दोनों गहरी नींद सो रही थीं। अभी उनको सोए हुए 10 से 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि खाला राशिदा के जिस्म में चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। उनका दिल घबराने लगा और सर चकराने लगा। उन्हें पसीने छूटने लगे। उन्होंने बेड की साइड टेबल पर पड़े पानी के जग में से पानी को डालकर पिया तो उन्हें और जलन सी महसूस होने लगी, जैसे उन्होंने पानी नहीं बल्कि तेजाब का घूंट भर लिया हो। फिर उनके जिस्म में कांटे चुभने लगे और उनमें तेजी आ गई। इस अचानक खराब हालत पर वो घबरा गईं और एक जोरदार चीख उनके मुंह से निकली। वो दोनों हाथों और मुंह और बाजुओं को तेजी से खुजाने लगी। इतनी जोर से खुजाया कि उनकी जिल्द छिल गई और उससे खून रिसने लगा। उन्होंने फिर से चीख मारी, लेकिन हैरत की बात थी कि पहलू में सोई हुई मुनज़्ज़ा अब भी वैसे ही सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेइख्तियार उनके कदम अलमारी की तरफ उठने लगे।
جلدی سے وہ الماری کے پاس پہنچی اور دونوں پٹ کھول کر اندر بیٹھ گئیں اور اندر سے الماری کے پٹ بند کر لیے۔ منزہ کی آنکھ گاڑی کے ہارن کی وجہ سے کھلی، شاید انس لوگ آ گئے تھے۔ وہ اٹھی تو سر چکرا گیا، جیسے وہ کئی نیند کی گولیاں کھا کر سوئی ہو۔ پہلو میں دیکھا تو خالہ نہیں تھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھلا تھا۔ اس نے سوچا شاید کچن میں ہوں گی۔ وہ اجلت میں اٹھی اور کچن میں جا کر دیکھا، لیکن خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہارن مسلسل بج رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھول کر وہ ایک بار پھر خالہ کو ڈھونڈنے نکلی۔ اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ انس اسے مسلسل ادھر سے ادھر جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا منزہ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ خالہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی انس، مل نہیں رہی ہیں۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، ابھی تو وہ میرے ساتھ ہی سوئی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ چھت پر ہوں گی یار۔ ارے نہیں انس، میں دیکھ چکی ہوں۔ کیا پتہ پڑوس میں تو نہیں چلی گئی کیا؟ انس نے کہا۔ وہ بھی اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا خالہ کی گمشدگی کا سن کر۔ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ انس؟ پرسوں تو خالہ آئی ہیں اور پڑوس والے تو ہمیں بھی ٹھیک سے نہیں جانتے۔ منزہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ منزہ آپی، مما کہاں ہیں؟ صفیہ نے پوچھا تو وہ انس کی طرف دیکھنے لگی۔ انس کمرے کی طرف گئے۔ کہاں سو رہی تھی خالہ؟ ہمارے روم میں انس۔ اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی تو اس میں سے خالہ راشدہ کا پنک کلر کا دوپٹہ آدھا باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چونکی اور بھاگ کر الماری کے پٹ وا کیے۔ ایک زوردار چیخ منزہ کے منہ سے نکلی۔ خالہ، اٹھو خالہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ انس بھاگ کر اس کے پاس آیا تو وہ بھی ششدر رہ گیا۔ خالہ راشدہ کی لاش ان کی منتظر تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انس نے سامنے الماری میں پڑی خالہ کی لاش کو دیکھا۔ ان کے ناک کے دونوں سوراخوں سے خون نکل رہا تھا اور وہ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھی تھیں جیسے خود بیٹھی ہوں۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ صفیہ آگے بڑھ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ منزہ ابھی تک پتھرائی ہوئی نظروں سے خالہ کو تک رہی تھی۔ اچانک انس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اٹھا اور منزہ کو زوردار دھکا مارا۔ وہ منہ کے بل گری۔ سچ بتاؤ، کیا دیا تھا تم نے میری خالہ کو؟ کیوں مارا تم نے میری جان سے پیاری خالہ کو؟ کیوں مارا؟ بتاؤ تم۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا اور منزہ کو تھپڑ مار رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انس؟ مجھے نہیں پتا، میں تو سو کر اٹھی تو۔ چپ کر کمینی عورت، جھوٹ بول رہی ہے۔ بتاؤ کیوں مارا تم نے میری معصوم خالہ کو؟ اس نے منزہ کی بات کاٹ کر زور سے کہا۔ انس، میری بات کا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر میں کیوں خالہ کو ماروں گی؟ منزہ دکھ اور غم کے ملے جلے جذبات میں روتے ہوئے بولی۔ جھوٹ بولتی ہو تم منزہ، تم نے میرے اعتبار کا خون کیا، تم قاتل ہو۔ کیا تمہیں ان دو معصوم بچوں پر ترس نہیں آیا جو اپنی جان سے پیاری ماں سے محروم ہو چکے ہیں؟ بتاؤ منزہ، تم نے کیوں مارا؟ آخر کیوں مارا؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا۔ اب میں کیا بتاؤں گا خالو کو کہ میری جان سے پیاری خالہ کو ان کی چہیتی بہو نے مار ڈالا؟ وہ اٹھا اور منزہ کے منہ پر پھر سے زوردار تماچا مارا، جس پر وہ حیران رہ گئی۔ تمام بچے رو رہے تھے۔ بس کریں انس بھائی، منزہ آپی نے کچھ نہیں کیا، وہ کیوں کریں گی؟ وقار نے تیزی سے کہا تو وہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ خالہ، مجھے معاف کرنا خالہ، میں تو تمہیں ایک قاتل کے پاس چھوڑ گیا تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ گھر میں صفے ماتم بچھ کر رہ گیا تھا۔ خالو آئے تو منزہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ خالو بھی حیران ہوئے۔ بس چپ کر جاؤ میری بچی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور ویسے بھی اب ہمارے رونے سے تو تمہاری خالہ واپس نہیں آئیں گی نا۔ منزہ کو دلاسا دیتے ہوئے انہوں نے الگ کیا۔ آنسو کی موٹی موٹی لڑیاں ان کے گالوں پر بہہ نکلیں۔ لیکن خالو جان، انس کو کون سمجھائے کہ خالہ کو میں نے نہیں مارا؟ خالو جان، میری بات کا یقین کریں، میں خالہ کو کیوں ماروں گی؟ میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ پھر سے ان سے لپٹ گئی۔ میں انس کو سمجھاتا ہوں بیٹا، تم رو مت۔ انہوں نے اسے الگ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ مغرب کے بعد نماز جنازہ ہوئی اور پھر ان کی تدفین کر دی گئی۔ اس طرح خالہ راشدہ کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو کر رہ گیا۔
گھر کی فضا ابھی تک بوجھل تھی، سب رو رو کر چپ ہو گئے تھے، لیکن اس کے رونے میں کمی تک نہیں آئی تھی۔ اور آج 2 دن ہونے کو آئے تھے۔ انس نے منزہ سے بات تک نہیں کی تھی اور نہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آخر انس نے بھی تو حد ہی کر دی تھی، اپنی اتنا پیار کرنے والی بیوی پر قتل کا الزام لگا دیا تھا۔ انس اسے اس کی پیاری خالہ کا قاتل کہہ رہا تھا، پر وہ تو ان کو مارنے کا سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ خالہ راشدہ کی تدفین کے بعد خالو بھی افسردہ دکھائی رہے تھے اور وہ کل ہی واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انس نے بھی انہیں نہیں روکا تھا۔ وہ بستر پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی، سسکیاں جاری تھیں۔ خالو جی اندر آئے تو ان کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں سرخ تھیں، ہچکیاں ابھی تک جاری تھیں۔ منزہ بیٹا، ہم سب کو یقین ہے کہ تم اپنی خالہ کی قاتل نہیں ہو، اور انس کو بھی، لیکن وہ تو باولا ہو چکا ہے، پاگل ہو گیا ہے، وقتی غصہ ہے، اس لیے تم اس کی فکر مت کرو، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں نے اسے سمجھایا ہے۔ خالو نے کہا تو منزہ کے رونے میں روانی آ گئی۔ نہیں خالو، اب تو جو مرضی ہو، وہ میرا مان نہیں لوٹا سکتے جو مجھے ان پر تھا۔ نہیں بیٹا، اب ایسا مت سوچو، انس دل کا بہت اچھا ہے، بس شاید اتنے بڑے شوق سے وہ پاگل ہو گیا ہے، تم اس کی باتوں کو دل پر مت لینا، دیکھنا جب راہ راست پر آئے گا نا تو اس کا بدلہ ہم اسے سود سمیت لیں گے، اور دیکھنا پھر وہ کان پکڑ کر معافی مانگے گا تم سے۔ خالو نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور باہر کھڑا انس بھی۔ کل خالو اور ان کے بچے واپس جا رہے تھے، اس لیے پیکنگ کی جا رہی تھی۔ وہ سب افسردہ تھے کیونکہ جب آئے تھے تو ان کی ماں ان کے ساتھ تھی اور جب جا رہے تھے تو ماں کے بغیر۔ بچے بار بار رو رہے تھے۔ منزہ کی آنکھیں بھی رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک انس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ کوئی بات کی تھی۔ وہ جا رہے تھے مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ ابھی انہیں ایک اور غم کا سامنا کرنا ہو گیا۔ بھول گئے تھے وہ۔ سب لوگ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ بات اس پر چھڑ گئی کہ الماری میں سے ہاتھ نکلا اور مومنہ کے تھپڑ مار کر واپس چلا گیا تو خالو چونک گئے۔ کیا؟ کیسے پر؟ خالو نے چونک کر پوچھا۔ بابا، ہم یہاں کھیل رہے تھے کہ مومنہ آپی نے الماری پر ٹانگ ماری تو ایک ہاتھ نکلا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس چلا گیا۔ پاس بیٹھی مونا نے اپنے باپ کو دھیرے سے بتایا تو خالو نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے انس؟ خالو نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں خالو، ہم تینوں تو باہر بیٹھے تھے کہ ہمیں مومنہ کی چیخ سنائی تھی، پوچھنے پر ہمیں بھی انہوں نے یہی کچھ بتایا۔ منزہ نے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی ان کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک نسوانی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ گھبرا گئے۔ یہ کیسی آواز ہے؟ خالو نے پوچھا۔ اچانک منزہ کی نظر الماری پر پڑی تو کداور آئینے پر لکھا تھا، ایک بچہ دے دو منزہ۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے گھٹا گھٹا نکلا۔ کیا ہوا؟ انس نے پوچھا۔ وہ، اس نے اشارہ کیا تو انس بھی دیکھ کر گھبرا گیا۔ خالو بھی دیکھ چکے تھے۔ ارے کسی بچے نے لکھ دیا ہوگا شرارت سے، خالو نے کہا اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ لیکن منزہ تو کسی پل مطمئن نہ ہوئی۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں بچوں کو چومنے لگی۔ نہیں، اس کے منہ سے نکلا۔ تم تو پریشان ہو گئی ہو منزہ، یہ تو میں نے ہی لکھ دیا تھا، خالو نے ہنس کر کہا۔ پر وہ کیوں؟ بھئی پاپا، مومنہ کو بہت تیز بخار ہے۔ ابھی ان کی بات منہ میں تھی کہ صفیہ نے آ کر بتایا تو وہ چونک اٹھے۔ کہاں ہے وہ؟ خالو نے پوچھا۔ ساتھ والے کمرے میں، صفیہ نے کہا تو سب اس کی طرف بھاگے۔ یہ ایک دم کیسے ہو گیا؟ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھی، خالو نے پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے کہا، کیونکہ صفیہ کے کہنے کے مطابق مومنہ بہت تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ انس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تو وہ تھوڑی دیر میں مومنہ کا چیک اپ کر رہا تھا۔